الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا۔ سورہ کہف 15 پارہ آج اس کا آغاز ہے۔ 110 آیات ہیں اس کی، 12 رکوع ہیں، اور یہ سورت مکی ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے، اور یہ پوری کی پوری سورت ایک ہی دفعہ نازل ہوئی ہے۔ عظیم الشان سورت ہے اور پوری ایک ہی دفعہ نازل ہوئی۔ سورہ کہف کے بہت فضائل آئے ہیں احادیث میں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ جو آدمی جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے، پوری سورہ کہف، تو اگلے جمعے تک اللہ تعالیٰ اس کو ہر طرح کے فتنے سے محفوظ فرما دیتے، اور اگر اس دوران دجال نکل آئے تو دجال کے فتنے سے بھی اللہ اس کو محفوظ کریں گے۔ اب دیکھیے کہ دجال یہ 7 دنوں میں سے کسی دن میں ہی نکلے گا نا، جب بھی نکلے گا انہی دنوں میں نکلے گا، تو اگر ہر جمعے کو سورہ کہف پڑھنے کی عادت ہو تو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائیں گے۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ جو آدمی سورہ کہف کی شروع کی 10 آیات پڑھ لے تو اس کے لیے سر سے پاؤں تک یا پاؤں سے سر تک ایک نور ہوتا ہے، اور اگر پوری سورہ کہف پڑھے تو اس کے سر سے لے کر آسمان تک ایک نور ہوتا ہے، اور اگر زیادہ نہیں پڑھ سکتا تو 10 آیات ہی پڑھ لے، شروع کی 10 آیات اور آخر کی 10 آیات۔ اور یہ صورت ایسی ہے کہ اس کی مستقل الگ سے تفاسیر علماء نے لکھی ہیں شروع زمانے سے، پوری سورہ کہف کی الگ، اور اس کی عجیب عجیب اس کے اندر حکمتیں اور چیزیں۔ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سورہ کہف دجال کے فتنے سے حفاظت کا ذریعہ ہے، سورہ کہف کی تلاوت کی جو شخص عادت بنائے گا، اس کے اندر اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ یہ آدمی دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، دجال اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ تو علماء نے اس پر غور کیا کہ اس میں کیا ایسی چیز ہے، اس لیے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سے یہ کائنات بنی ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک اس روئے زمین پر دجال سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں آیا، اس کے بعد بھی کوئی نہیں ہوگا۔ ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا ہے، یہاں تک کہ نوح علیہ السلام نے بھی ڈرایا اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے، خبردار کیا۔ ڈرانے کا مطلب یہ ہے، تو یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ ایسا فتنہ کبھی نہیں آیا، تو اتنے بڑے فتنے سے حفاظت اس کی تلاوت میں رکھی ہوئی ہے۔ آپ پوری سورہ کہف پڑھ لیں، ترجمہ دیکھیں،
کہیں دجال کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اب یہی وہ بات ہے نا کہ یہ راز جناب نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا، کہ ہم دیکھیں کہ الفاظ کو دیکھ کر ہم خود سمجھ لیں کہ اچھا اس میں یہ بات ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ تاثیر رکھی ہے، اور اسی لیے جو دوسری روایت میں فرمایا کہ اگلے جمعے تک فتنوں سے محفوظ ہو جائے گا، اور یہ دور ہی فتنوں کا ہے، آخری دور چل رہا ہے، اور اتنا شدید فتنوں کا دور ہے کہ قدم قدم پر طرح طرح کے فتنے ہیں۔ فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ فتنہ کا جو لفظ ہے، ویسے تو فتنہ یفتن فتن جو عربی گرامر میں ہے، وہ تو لوہے کو یا کسی بھی چیز کو بھٹی میں تپانے کے معنی میں آتا ہے، تپانا، گرم کرنا، لغوی معنی یہ ہے۔ تو یہ لفظ بن گیا، ایک اصطلاح و ٹرم بن گئی فتنہ کا لفظ، جس کو شریعت نے اور اسلام نے استعمال کیا ہے۔ کسی ایسی حالت، انسان کو کوئی ایسی حالت پیش آ جائے کہ وہ پھنس جائے، تو گویا اس کی مثال ایسی ہو گئی کہ جیسے وہ بھٹی میں تپ رہا ہے، تو پھنس جائے اور اس کو پتہ بھی نہ چلے کہ نکلوں کیسے، اپنے ارادے سے نہیں، بعض اوقات بغیر ارادے کے بھی پھنس جاتا ہے۔ تو جس آدمی کا دین ڈواڈول ہو جائے کسی بھی درجے میں، اس کو بھی فتنہ قرار دیا۔ آدمی کو کوئی ایسی صورتحال پیش آ جائے کہ اس کو جائز ناجائز کے درمیان الجھ جائے، حق اور باطل کے درمیان الجھ جائے، سچ اور جھوٹ کے درمیان الجھ جائے، تو کہیں گے یہ حالت اس آدمی کے لیے فتنہ ہے۔ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس میں صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اور پھر بھی گھسا ہوا ہے، تو یہ فتنہ ہے۔ اگر اس کو پتہ چل گیا کہ یہ سچ ہے اور یہ جھوٹ ہے، تو پھر تو فتنہ نہیں رہا، پھر اس کو دونوں حالتیں معلوم ہو گئی۔ یہ نہیں پتہ چل رہا کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اندھیرا کیا ہے اور روشنی کیا ہے، تو اس طرح کی حالت میں جو آدمی گھس جائے تو اس کو کہتے ہیں یہ فتنے میں پڑ گیا۔ اب ہماری زندگی میں اتنی چیزیں آ گئی ہیں کہ اچھے دیندار و عقل مندوں کی دماغ اڑ جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کیا کر رہے ہیں، یہ صحیح کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، درست ہے نادرست ہے۔ یہ فتنوں کا دور ہے۔ اس لیے بھی بہت ضروری ہے کہ اس کی تلاوت جمعے کے دن اس کی عادت بنائی جائے۔ 10 منٹ لگتے ہیں، 10 منٹ خرچ کر کے اگر ہمیں کوئی 10,000 روپیہ دے تو ہم خوشی سے 10 منٹ خرچ کریں گے۔ یہ 10 ارب سے بھی زیادہ بڑی دولت، بلکہ کوئی قیمت ہی نہیں لگا سکتا اس کی، تو 10 منٹ میں مل جائے گی۔ 10 منٹ لگیں گے، بہت سے بہت 15 منٹ لگ جائیں گے۔ تو جمعے کے دن، اور اس کا جمعے کے دن سے مراد یہ ہے جمعرات کا جو آفتاب غروب ہوتا ہے سورج، اس سے لے کر کے جمعے کا سورج غروب ہونے تک، یعنی جمعرات کی رات سے لے کر سورج غروب، اس دوران یہ 24 گھنٹے میں یہ سب یوم الجمعہ میں ہی آتا ہے۔ کوئی جمعے کے دن صبح مصروفیت ہے نہیں پڑھ سکتا، جمعہ رات کو عشاء کے بعد پڑھ لے، سویرے پڑھ لے، جمعے سے پہلے پڑھ لے، اور سب سے بہتر یہی ہے کہ جمعے سے پہلے پڑھے، لیکن نہیں پڑھ سکا تو جمعے کے بعد پڑھ لے، عصر کے بعد پڑھ لے، غروب آفتاب سے پہلے پڑھ لے۔ تو یہ اتنی بڑی دولت ہے۔ اور یاد رکھیں ایک اور بات، جب یہ فرمایا کہ جو آدمی جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنے کی عادت بنائے گا، وہ اگلے جمعے تک فتنوں سے محفوظ ہوگا اور دجال کے فتنے سے محفوظ ہوگا۔ تو ہماری موت بھی انہی 7 دنوں میں سے کسی دن میں آئے گی۔ تو اس صورت کے اندر اگر یہ تاثیر ہے کہ دجال جیسے فتنے سے یہ بچائے گی، تو انشاءاللہ عذاب قبر کے فتنے سے بھی بچائے گی۔ وہ بھی تو فتنہ ہی ہے، اس کو حدیث میں فتنہ کہا گیا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من فتنة المحیا والممات واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة عذاب القبر۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی دعائیں اور پناہیں مانگی ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انسان ہر وقت خطرات میں گھرا ہوا ہے۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ آدمی کہیں کس حالت میں اس کا وقت پورا ہو گیا۔ فتنوں کے اور آفات اور چیزوں کے ہمیں نظر نہیں آ رہی ہیں لیکن ہماری طرف متوجہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ میں زندگی اور موت کے فتنے سے پناہ چاہتا ہوں۔ زندگی بھی ایک فتنہ ہو جاتی ہے نا، زندگی کیسے گزارے، ہم ٹھیک گزارے ہیں غلط گزارے۔ موت فتنہ بن جائے، اللہ بچائے، مرتے مرتے کسی حالت میں دو چار ہو گیا، سختی آ گئی، کوئی منہ سے اللہ بچائے کوئی ایسی بات نکل آئی جو اللہ پر اعتراض ہو، ایمان مومن آدمی کافر ہو گیا۔ موت فتنہ نہ بنے، زندگی فتنہ نہ بنے۔ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المحیا و فتنۃ الممات۔ اور مسیح دجال کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں، اس کے فتنے میں اللہ مجھے نہ مبتلا کرنا، مجھے بچا اس سے، اور عذاب قبر کے فتنے سے اللہ بچا، سخت ہوگا۔ تو یہ صورت ایسی عظیم الشان ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بے بس اور بے دست و پا نہیں چھوڑا، یعنی خالی ہاتھ کے بس اتنی چیزیں ہیں اور بندوں کو سب کچھ دے دیا ہے، اور مشکل بھی نہیں ہے، خبردار بھی کر دیا، دے بھی دیا، اور آسان بھی ہے کہ یہ چیزیں ہونے والی ہیں لیکن آپ یہ چیزیں اپنے پاس رکھو، یہ تمہارا اسلحہ ہے، ان کو پابندی سے اپنے ساتھ رکھو، پھر کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اس صورت کے نازل ہونے کا واقعہ ابتداً جو شان نزول ہے وہ یہ ہے، پہلے بھی میں نے بتایا تھا سورہ بنی اسرائیل کے، چونکہ اس میں روح کا ذکر آیا تھا، کہ مکہ کے قریش نے ہر طرح کا حربہ کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکنے کے لیے، حق کا راستہ روکنے کے لیے، دین کا راستہ روکنے کے لیے، تو ناکام ہو رہے تھے۔ جامع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاثیر دن بدن بڑھ رہی ہے، لوگ دین میں داخل ہو رہے ہیں، اور مشرکین کا جو پروپیگنڈا ہے اور ان کی جو سازشیں ہیں ان کا کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ تو انہوں نے جا کر یہود سے مشورہ کیا کہ بھائی ہمیں کوئی بات بتاؤ، کوئی ہتھیار دو، آپ کے پاس آسمانی کتابوں کا علم ہے، تو ہم اس آدمی کو کیسے روکیں؟ کوئی سوالات ہی بتا دو جو ہم اس سے پوچھیں وہ نہ جواب دے سکے، تو پھر ہمارے پاس ایک بات آئے گی۔ تو یہودیوں کے پاس گئے تو یہودیوں نے ان کو 3 سوالات دیے، قریش کے 3-4 سردار گئے تھے، کہا کہ یہ 3 پوچھو۔ ایک یہ پوچھو کہ کسی زمانے میں کچھ نوجوانوں نے اپنا ملک چھوڑ دیا تھا اور وہ کسی دور دراز پہاڑ میں چلے گئے تھے، ان کا کوئی عجیب و غریب واقعہ ہے، وہ کیا ہے؟ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کے پاس آسمان سے وحی آتی ہے اور غیب کا علم چونکہ اللہ کے پاس ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ خبر اور اطلاع اگر آپ سچے نبی ہیں تو آپ کو دیتے ہیں، تو آپ ہمیں بتائیں کہ ان کا کیا قصہ ہے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ یہ بتائیے کہ ایک آدمی دنیا میں ایسا گزرا ہے جس نے مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک کا سفر کیا ہے، اس کا کیا قصہ ہے، اور بتائیے ہمیں اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اور تیسرا سوال، 2 روایتیں ہیں اس میں، ایک یہ کہ تیسرا سوال یہ تھا کہ روح کیا چیز ہے، یہ پوچھے، اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ روح کا مستقل الگ سوال تھا۔ یہاں 3 سوال میں تیسرا سوال یہ تھا کہ موسیٰ کا واقعہ ایک اللہ کے کسی برگزیدہ بندے کے ساتھ عجیب و غریب ہوا تھا، وہ کیا ہے، اور جو موسیٰ اور خضر کا واقعہ۔ یہ 3 سوال پوچھو ان سے، اگر وہ اللہ کے نبی ہوں گے تو جواب دے دیں گے، پتہ چل جائے گا۔ تو مشرکین مکہ بڑے خوش ہوئے کہ ہمارے پاس ایک ہتھیار مل گیا، تو اب ہم کسی دلیل سے اور کسی بات پر مخالفت کریں گے۔ باطل ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ حق والوں کے اوپر کوئی نہ کوئی الزام لگائے
تاکہ دوسری دنیا کو مطمئن کر سکے۔ صرف جبر اور ظلم جو ہوتا ہے نا، ایک حد تک جا کر تو خود دوسرے لوگ بھی اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں، غیر جانبدار لوگ، تو ظالم بھی تھک جاتا ہے۔ تو ظالم چاہتا ہے کہ میں ظالم ہونا میرا ظاہر نہ ہو اور میں حق پر نظر آؤں، تو اس لیے وہ اہل حق کے خلاف کوئی جھوٹ موٹ کا الزام لگانا چاہتا ہے۔ یہ ہمیشہ سے اس کی عادت ہے، ورنہ اس کے بغیر تو ہم ان کو دبا نہیں سکیں گے، اور جو لوگ ہمارے ساتھ ہیں ان کو مطمئن نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے انہوں نے بھی یہ کوشش کی کہ کوئی ہتھیار دو، کوئی علمی سوال دو جس میں ہم ان کو لاجواب کریں اور پھر خوب بدنام کریں۔ تو ان لوگوں نے آ کر کے یہ سوالات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ میں کل جواب دوں گا۔ وہ چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچ کر کے فرمایا تھا کہ جب میرے سے سوال ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے سب کچھ، تو میں کہوں گا کہ میں جواب دوں گا کل، تو جبریل امین بھیج دیں گے اللہ تعالیٰ، جبریل امین جواب لے کر آ جائیں گے، لیکن کل تک کوئی جواب نہیں آیا۔ کئی دن گزر کے کوئی جواب نہیں۔ اب قریش نے اور مشرکین مکہ نے خوب ڈھنڈورا پیٹا۔ ہم نے دیکھا ایسے سوالات کیے کہ بند کر دیا ہم نے۔ اگر یہ اللہ کے سچے نبی ہوتے تو یہ بتاتے۔ تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ظاہر ہے غم ہوا، پریشانی ہوئی، یہ کیا ہو گیا۔ تو کئی دنوں کے بعد پھر پوری سورت ایک ہی اکٹھی نازل ہوئی، اور اس میں جو وحی میں تاخیر ہوئی اس کی وجہ بھی بتا دی۔ اللہ تعالیٰ بڑی ذات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ہمیں بالکل پہچان نہیں ہے، معرفت نہیں ہے، سمجھے نہیں؟ سب اللہ کے بندے ہیں۔ وہ ایسی ذات ہے، ان کی ایک شان ہے، ایک بات ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھنسے رہے، آپ سے یہ ایسے کیوں ہوا؟ آپ کے مقام اور مرتبے کے مناسب نہیں تھی یہ بات۔ آیت نازل ہوئی، اس میں کہا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ کبھی یہ نہ کہا کریں آپ آئندہ کہ میں کل ایسا کروں گا، انشاءاللہ کہا کریں۔ تو آپ نے جو کہا نا میں کل جواب دوں گا، میں کل جواب دوں، اس پر وہی رک گئی۔ میں کل جواب دوں گا، آپ کیسے دیں گے؟ کہاں سے دیں گے آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ میں انشاءاللہ کل جواب دوں گا، اس لیے وہی روک دی۔ بے شک کوئی اعتراض کرتا رہے، چونکہ جو حق پر ہوتا ہے نا اس کو زیادہ فکر بھی نہیں ہوتی ہے، کوئی لوگوں کی وہ ملمہ سازی کرے اور جلدی جلدی لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرے، اس کو پرواہ نہیں ہوتی جو حق پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ دکھانا تھا کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کا خلاصہ ہیں، جو اللہ کی تخلیق کا شاہکار ہیں، ان کی بھی گرفت ہو سکتی ہے معمولی لغزش پر۔ تو یہ ادب سکھایا تو اور کون کس باغ کی مولی ہے بھائی، کوئی بچ جائے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ قیامت کے جتنے بھی انبیاء ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے خوف اور خشیت رکھتے تھے۔ وہ جو مشہور حدیث ہے نا کہ ایک دفعہ کچھ صحابہ آئے اور انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے پردے میں کہا کہ ہم کچھ پوچھنا چاہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں، آپ کی عبادت کے بارے میں، گھر میں آپ کا کیا عمل ہے اور کیا عبادت ہے۔ تو انہوں نے بتایا عبادت کہ رات کو آرام بھی فرماتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، کسی دن روزہ رکھتے ہیں، کسی دن نہیں رکھتے، یہ نفلی عبادت۔ تو انہوں نے یہ سمجھا کہ یعنی کوئی بہت زیادہ عبادت تو نہیں ہے یہ، ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ بہت زیادہ عبادت تو نہیں۔ تو جب یہ سمجھا کہ زیادہ عبادت نہیں تو خود ہی چونکہ اہل ایمان تھے
تو فوراً ان میں یہ ہوا کہ یہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض نہ بن جائے، اور دائرہ ہمیں تو اعتراض کا حق نہیں ہے۔ فوراً ہی کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس کی بھی حاجت نہیں ہے، جتنی عبادت کر رہے ہیں آپ کو تو اس کی بھی ضرورت نہیں، آپ تو بخشے بخشائے اور معصوم ہیں، ہمیں ضرورت ہے زیادہ۔ ہم چونکہ ظاہر ہے گنہگار بندے ہیں تو ہمیں زیادہ عبادت کی ضرورت ہے، تو ہم کو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے مطابق بس اتنی ہی عبادت ہمیں نہیں کرنی چاہیے، ہمیں زیادہ کرنی چاہیے۔ اچھا، وہیں بیٹھے بیٹھے اس زیادہ کا معیار بھی بنا دیا۔ ایک نے کہا کہ میں تو ساری رات عبادت کروں گا، کبھی نہیں سوؤں گا، یہ زندگی کا میرا معمول ہوگا۔ دوسرے صاحب نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا کہ میں ہر طرح کی دنیاوی لذتوں سے اور دنیاوی مشغولیتوں سے الگ ہوں گا، یہاں تک کہ میں شادی بھی کبھی نہیں کروں گا، بس اللہ کی عبادت میں لگا رہوں۔ یہ اس لیے بھی کہا کہ ہماری بات ازواج مطہرات سن لیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی اطلاع ہو کہ ہم صحیح سوچ رہے ہیں یا غلط سوچ رہے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کر وہ چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یہ واقعہ آپ کو بتایا گیا، تو ان لوگوں کو بلایا اور فرمایا کہ ایسا ایسا آپ لوگوں نے کہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ۔ تو آپ ان کا اصل جو ان کو غلط فہمی تھی وہ سمجھ گئے کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں کوئی زیادہ عبادت نہیں کر رہا ہوں، کم کر رہا ہوں، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں درجات حاصل کرنے کے لیے اس سے زیادہ عبادت اگر کریں گے تو زیادہ درجات حاصل ہوں گے، یہ ان کے ذہن میں ہے۔ تو جو جس کے لیے میں سارا قصہ سنایا نا، وہ میں اصل بات وہ اب آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا انا اعلمکم باللہ واخشاکم، دیکھو تم میں سب سے زیادہ اللہ کی معرفت بھی مجھے ہے، اللہ کے بارے میں علم بھی مجھے ہے، اللہ کو میں جانتا ہوں، اور سب سے زیادہ اللہ کا ڈر اور خوف بھی میرے اندر ہے۔ اتنا تمہارے اندر نہیں ہے جیسے تم سوچ رہے ہو کہ کوئی زیادہ اللہ کے خوف و خشیت میں عبادت سوچ رہے ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ خشیت اور ڈر اسی کو زیادہ ہوگی جس کو علم زیادہ ہو۔ سمجھ میں آئی بات کہ نہیں؟ یہاں علم سے بھی خاص کہ دھوکہ نہ ہو کسی کو۔ دیکھیں میں ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ علامہ اقبال نے وہ ایک نظم میں ایک باز کا اور مرغے کا اور مکالمہ بھی ذکر کیا نا، تو اس میں وہ ایک باز جو ہے تو مرغے کو یہ کہتا ہے کہ تو کتنا بے وفا ہے، تیرا مالک تجھے کھلاتا ہے، پلاتا ہے، چگاتا ہے، پالتا ہے، اور تو اس کے ہاتھ نہیں لگتا۔ جب وہ تمہیں پکڑنا چاہتا ہے تو کبھی اڑ کر ایک دیوار پر چڑھے جاتا ہے، کبھی دوسرے چھت پر، کبھی تیسرے چھت پر، وہ تمہارے پیچھے پیچھے پھرتا رہتا ہے، جبکہ مجھے جنگل سے پکڑ کے لاتا ہے وہ، اور چند دن وہ میری خدمت کرتا ہے، میں اتنا احسان مند ہوتا ہوں اس کا کہ وہ مجھے پھر فضا میں اڑا دیتا ہے، تو میں شکار میلوں دور سے پکڑ کر کے واپس مالک کے پاس لاتا ہوں۔ یہ اس نے گویا کہ مرغے پر اعتراض کیا کہ تمہارے اندر یہ خامی ہے اور تم بڑے بے وفا ہو یا ناشکرے ہو۔ تو مرغے نے اس کو ایک سادہ سا، جیسے دیہاتی آدمی کا جواب ہوتا ہے نا، سادہ سا لیکن بالکل حقیقت پر مبنی، مرغے نے اس کو یہ جواب دیا کہ تم روزانہ سلاخوں پر ٹنگے ہوئے مرغوں کو اگر دیکھ لیتے تو تم بھی کبھی ہاتھ میں، یعنی جیسے ہم مرغوں کو مالک کیا کرتا ہے، ذبح کر کے سیخ پر سلاخ پر لٹکائے رہتے رہے سارے، تو کبھی کسی باز کو بھی دیکھا وہ باز لٹکے رہے ہوں؟ تو یہ ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے، تو جب وہ ہمیں پکڑنے کے لیے آتا ہے تو کیا پتہ کس لیے پکڑنے کے لیے آ رہا ہے، ہماری باری ہو۔ تو باز کو، شاہین کو تو کوئی نہیں اس طرح سے سیخوں پر ٹانگ کر رکھتا، تو تمہیں کیوں خوف آئے؟ یعنی ہمارا مشاہدہ ہے اس کی اس کارروائی کا بھی، کہ وہ اگر ذبح کرنے پر آئے کھلاتا ہے، لیکن ذبح کرنے پر آئے
سلاخ پر لگانے کے لیے آئے تو اس کا کوئی ہاتھ پکڑنے والا بھی نہیں ہے۔ تو دیکھیں جو خشیت ہوگی تو جب علم ہوگا، کوئی چیز مشاہدے میں ہوگی، کوئی چیز دیکھی بھی ہوگی اور اس کی طاقت کا اندازہ ہوگا۔ مثلا ایک اور میں مثال دوں، زلزلہ ہوا 2005 میں، 8 اکتوبر 2005 کا جو ہمارے علاقے میں زلزلہ آیا، جو لوگ زلزلے میں وہاں تھے، میں نہیں تھا، تو اب تک یہ صورتحال ہے کہ اگر ذرا سی ان دنوں میں تو یہ بھی لطیفے بہت ہوئے کہ یہ ادھر صدر میں کسی ہوٹل پر لوگ ہمارے علاقے کے ٹھہرے ہوئے تھے، تو وہاں سے ٹرین گزرتی ہے نا، تو وہ عمارتیں لرزتی ہیں ایسی، تو وہ بھاگ کر کے تو سڑک پر پہنچ گیا کہ زلزلہ ہو گیا، زلزلہ، ایک دہشت ہے دل میں۔ تو انہوں نے چونکہ وہ ہولناکی دیکھی ہوئی ہے، یہ ہے علم، ان کو پتہ ہے کہ اب بھی اگر ذرا سی حرکت ہو تو جن لوگوں نے 2005 کا زلزلہ دیکھا ہوا، جو خوف کی کیفیت ان پر ہوتی ہے دوسرے کسی پر نہیں ہوتی، ہو ہی نہیں سکتی۔ دوسرے بھی لوگ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر ڈرتے ہیں، لیکن جو کیفیت ان کی ہوتی ہے نا وہ دوسرے کی نہیں ہوتی۔ انبیاء کرام کو مشاہدہ ہوتا ہے باری تعالیٰ کا، آپ کی طاقت، آپ کی قوت، آپ کی قدرت، آپ کا جلال، آپ کی صفات، اور انسان کوئی کہاں کتنے جانے گا اللہ تعالیٰ۔ تو جو خشیت ان کے دل میں ہے وہ کسی دوسرے کے دل میں ہو ہی نہیں سکتی، ان کا علم مشاہدے والا علم ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سب سے زیادہ علم بھی رکھتا ہوں، خشیت بھی، تو اس کے باوجود جو عبادت میں کر رہا ہوں اس سے زیادہ کسی عبادت کی ضرورت ہی نہیں۔ کوئی سمجھتا ہے کہ اس سے زیادہ عبادت کر کے وہ اللہ کو راضی کرے گا تو وہ غلط فہمی میں۔ اس سے زیادہ عبادت کر کے اللہ کو راضی کرنے کی سوچ غلط ہے۔ اسی سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے۔ دیکھیں بہت سارے لوگ، جب یہ کہا جاتا نا کہ جو چیز سنت سے ثابت ہے بس دین اسی تک رکھو، جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے، چاہے تم اس کو ذکر کرنے لگو یا کوئی درود شریف پڑھو یا کوئی چیز بھی پڑھو، تو فوراً جواب دیتے منع بھی تو نہیں کیا۔ ارے بھائی منع نہیں کیا، لیکن آپ نے بتایا کیوں نہیں اس موقع یہ چیز آپ کے زمانے میں ہوئی ہے۔ مثلا نماز ہوتی رہی، اذان ہوتی رہی، نماز جنازہ ہوتی رہی، شادیاں ہوتی رہیں، موت مرگ ہوتی رہی، تو آپ کا عمل اس میں کیا، اس سے زیادہ کیوں کرتے ہو؟ یہ وہ بنیادی فہم ہے، سمجھ ہے، علم ہے۔ تو اس میں کوئی جھگڑے کی بات نہیں، خود غور کرے آدمی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم زیادہ دین سمجھنے لگ گئے کہ یہ ثواب کی چیز ہے، کر لو تو کوئی حرج نہیں ہے، منع نہیں کیا، ہرگز نہیں۔ آپ کا نہ کرنا ایسی جگہ پر کہ جہاں کرنا چاہیے تھا، یہی منع ہے، یہی منع ہے نہ کرنا۔ یعنی یہ پوری بات، جہاں کوئی کام کرنے کا موقع ہے آپ نے اس جگہ وہ نہیں کیا، اور بار بار نہیں کیا، یہ نہیں کہ کبھی اتفاقاً، تو اس کا مطلب منع ہے، اسے خلاف سنت کہیں گے۔ تو یہ بات اس پر لمبی ہو گئی کہ یہ ان لوگوں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے تو وحی میں تاخیر ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے وحی کو روکا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی عظیم الشان اور ایسی ہے قدرت والی اور جلال والی کہ اس کو وہ کسی کے سامنے کوئی متاثر ہونے والی ہستی نہیں ہے کہ کسی کا لحاظ اس پر ہو جائے یا کوئی، وہ سب اللہ کی اسی کی مخلوق ہے، انبیاء بھی سب بھی، ہر ایک کے درجے کو رکھنا چاہیے۔ دیکھیں دین اسی چیز کا نام، ایک ہے خدا تعالیٰ کی ذات، خدا تعالیٰ کو خدا تعالیٰ کا درجہ دو اپنے ذہن میں، عقل میں، پھر اس کے بعد ہے انبیاء کا درجہ، اس کے بعد پھر ہے صحابہ کا اور اولیاء کا درجہ، پھر نیک مومنین کا درجہ۔ خلط ملط نہ کرے کہ اللہ کے نبی کی محبت میں اتنا غلو کر دے آدمی کو، اس کو اللہ کے برابر کر دے، جیسا کہ عیسائیوں نے کیا
عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں ہی تو یہ کہہ رہے ہیں نا اللہ کے بیٹے ہیں، برابر ہیں، تین ہو گئے، مریم، اللہ اور روح القدس، تینوں مل کر خدائی کے یہ تین عناصر ہو گئے۔ الیاذ باللہ، شیطان نے گمراہ کیا۔ بعض یہودیوں نے حضرت عزیر کو کہا اللہ کے بیٹے، تو گویا کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے مساوی ہو گئے، اور مشرکین نے بتوں اور دنیا کے لوگوں نے بتوں کو اور بہت ساری چیزوں کو اللہ کی صفات میں کیا کر لیا، پارٹنر بنا دیا، کہ یہ جو اللہ کی صفات ہیں ان میں بھی پائی جاتی ہیں۔ تو یہ ہے ما قدر اللہ حق قدری۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ان ظالموں نے اللہ کی قدر نہیں کی جو اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی۔ تو ایک خدا کا درجہ اللہ کا درجہ ہے، اس کے بعد نبی کا ہے، انبیاء کو اسی جگہ تک رکھے، پھر اولیاء کا ہے، صحابہ کا ہے، پھر اولیاء کا ہے۔ یہ ہے صراط مستقیم۔ لوگوں نے اس میں بڑی گڑبڑ کی، کسی کی محبت میں اتنا غلو کر دیا کہ اس کو نبی کے برابر کر دیا، نبی کو خدا کے برابر کر دیا، تو بعد میں گمراہ ہو گیا نا، راستہ خلط ملط ہو گیا سب۔ تو یہ وحی نازل ہوئی، اکٹھی صورت نازل ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اس صورت میں ان تینوں سوالوں کے جواب تفصیل سے آ گئے۔ تو یہ بس ایک ہی آیت پڑھ لیتے ہیں، وقت زیادہ ہو گیا۔ تو دیکھیں اس کا آغاز کس طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سورت جو نازل فرمائی ہے، اس کا آغاز ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ بہت شکر ہے اس اللہ کا، یہ سکھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ الحمدللہ، کہ ویسے ترجمہ کیا کرتے ہیں، ساری تعریفیں اللہ کے لیے، یعنی شکر ہے، شکر ہے اس اللہ کا جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی ہے، قرآن۔ یہ سکھایا کہ قرآن کی قدر کرو، شکر کرو، اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، اور یہ کتاب اللہ نے اپنے بندے پر نازل کی، انزل علی عبدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سی صفت ذکر کی، عبد، اپنے بندے پر نازل کی، یہاں بھی ذکر کر دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عبدیت میں، بندہ ہونے میں، تمام مخلوق میں حتیٰ کہ انبیاء میں بھی بندگی میں سب سے اونچے مرتبے پر تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو بار بار کہتے ہیں بندہ۔ سورہ بنی اسرائیل کا آغاز کیسے ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گئی اپنے بندے کو۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے کیا، بندگی۔ بندگی کا ایک لازمی جو عنصر ہے یا اس کی جو حقیقت ہے، اس میں لازمی جو اس کا جز ہے وہ کیا ہے، عاجزی، انکساری۔ باقی چیزیں بھی ہیں، صرف انکساری نہ ہو اور عبادت، طاعت، فرمانبرداری نہ ہو تو اس عاجزی کا کوئی فائدہ نہیں۔ یعنی اللہ کا بندہ ہونے کا مطلب ہے کہ اللہ کا اتنا فرمانبردار ہے کہ وہ اللہ کی مرضی کے خلاف سوچ بھی نہیں سکتا، اللہ ہی کی رضا کے لیے وہ سوچتا بھی ہے، وہ بولتا بھی ہے، وہ چلتا بھی ہے، وہ کھاتا بھی ہے، جو کچھ ہے اس کا وہ اللہ کے لیے ہے۔ یہ اللہ کا بندہ ہے، نفس کا بندہ بھی نہیں، دنیا کی کسی اور چیز کی اطاعت نہیں کرتا۔ تو فرمایا کہ اللہ کا بہت شکر ہے کہ اس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی، ایسی کتاب کہ جس کے اندر کوئی خامی نہیں ہے۔ عوج کا لفظی معنی ہوتا ہے عربی میں ٹیڑھا پن، کوئی چیز ٹیڑھی ہو جائے، ایسے تھوڑی سی جھکی ہوئی ہو، اس کو بھی عوج کہتے ہیں۔ یہ جو موڑ ہوتا ہے نا راستے میں چلتے چلتے، اس کو بھی عوج کہتے ہیں، موڑ آ جانا، یا کوئی چیز ذرا سی سیدھی لائن میں نہ ہٹی ہوئی ہو تو اس کو کہتے ہیں یہ عوج ہے، سیدھے خط سے ہٹی ہوئی ہے، اس کا زاویہ ٹیڑھا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کا شکر ہے کہ اپنے بندے پر ایسی کتاب نازل کی کہ جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، کجی نہیں ہے، نہ الفاظ کے لحاظ سے کہ کوئی یہ کہے کہ یہاں پر یہ جملہ نہیں، اس کے بجائے یہ جملہ ہوتا تو عبارت بڑی درست ہوتی، یعنی فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، ساری دنیا عاجز تھی۔ اور نہ ہی اس کے مضامین کے لحاظ سے، اس کے اندر جو مضامین اور معانی اور مفاہیم بیان کیے گئے ان میں کوئی خامی نہیں ہے۔
پھر دوبارہ فرمایا قیمن، سیدھی سیدھی کتاب ہے، قیمن سیدھی سیدھی، کہ قرآن میں سیدھی سیدھی باتیں، لینذرا بأسا شدیدا من لدنہ، تو یہ جو کتاب نازل کی ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ نے اپنے بندے پر ایسی کتاب نازل کی ہے کہ جس میں کوئی ٹیڑھا پن کجی نہیں ہے، نہ الفاظ میں نہ اس کے معنی میں، اور سیدھی سیدھی کتاب ہے۔ یہ دو باتیں بیان فرمائی۔ آگے یہ بتائیں گے کہ کیوں نازل کی، مقصد کیا نازل کرنے کا؟ دو مقصد ہے، لینذر بہ بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات، اس لیے نازل کی تاکہ اللہ کی سخت گرفت، اللہ کی سخت پکڑ سے، اللہ کے سخت عذاب سے خبردار کرے کن کو؟ جو نافرمانی کرتے ہیں، جو نافرمانی کے راستے پر چلیں گے۔ یہ قرآن کیا کرتی ہے، قرآن کیا کرتا ہے، کتاب کیا کرتی ہے، یہ بتاتی ہے، اس لیے نازل ہوئی ہے۔ اس میں یہ پیغام آتا ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی کریں گے، غلط راستے پر چل رہے ہیں، ان کے لیے بہت خطرناک عذاب اور بہت خطرناک مستقبل آ رہا ہے۔ وہ اپنے آپ کو لے جا رہے ہیں کسی بہت بڑی خطرناک حالت کی طرف، انجام کی طرف۔ ایک مقصد یہ ہے، اور دوسرا وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ یہ کتاب خوشخبری دے ان ایمان والوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں۔ نیک اعمال والی زندگی، نیک اعمال سے مراد یعنی اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق، اپنی خواہش کے مطابق نہیں، ان کے حکموں کے مطابق، دین اور شریعت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ ان کو کیا خوشخبری دے کہ ان لہم اجرا حسنا، کہ ان کے لیے بہترین اجر تیار ہے، ماکثین فیہ ابدا، وہ اجر ختم ہونے والا نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ اس اجر میں وہ رہیں گے۔ وہ اجر و ثواب، اور وہ انعام جو نیک اعمال والوں کو ملے گا ایمان کے بعد، وہ ختم ہونے والا نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ دو مقصد ہوئے کہ جو دین کا راستہ چھوڑتے ہیں، قرآن پر انکار کرتے ہیں، اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، اس راستے پر چلنے والوں کو خبردار کرے، ان کو وارننگ دے، خبردار ہو جاؤ، جس راستے پر تم جا رہے ہو شدید عذاب میں گرفتار ہونے والے ہو۔ اور جو مان کر کے دین کے راستے پر چل رہے ہیں، ایمان اور نیک اعمال، ان کو خوشخبری بھی دے کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اسی راستے پر چلتے رہو، تمہارے لیے ایک ایسا اجر تیار ہو رہا ہے، عظیم الشان اور اچھا اجر، کہ جس میں تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ یہ قرآن کریم جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، یہ دو مرکزی پیغام اس میں آتے ہیں، اور بار بار مختلف الفاظ میں آتے ہیں۔ یہ بتانے کے لیے ہم نے نازل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے ساتھ صحیح وابستگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا www.darsequran.com